بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ سامعین، کل کے ایک ویڈیو میں نے یہ بات کی تھی عقیدے کے حوالے سے کہ اللہ کے حوالے سے ہمارے کیا عقائد ہونی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بات تو گزر گئی۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ کے رسول کو بھی تو مانتا ہے لیکن اس کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا تو تب بھی وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ختم نبوت کے معنی اور مطلب کے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کہ ختم نبوت کا کیا معنی اور کیا مطلب ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ختم نبوت کا معنی کہ اللہ رب العزت نے جس سلسلے نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی تھی اس کی انتہا حضرت محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت ہم اس سے لگایا جا سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ اجماعی عقیدہ ہے، یعنی دین کے اصولی عقیدہ ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، تو اس کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے 100 سے زائد آیات جو ہے وہ ختم نبوت پر گواہی دیتا ہے اور اس پر دلائل ہیں 100 سے زائد آیات میں۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث متواترہ وہ تقریباً 210 سے زائد ہیں۔ اور تیسری چیز جو اس امت کی اجماع سب سے پہلے جو اجماع منعقد ہوئی وہ بھی اسی ختم نبوت کے حوالے سے ہوئی کہ سب سے پہلے جو اجماع منعقد ہوئی اس امت میں تو وہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہوئی۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آگے ایک اور اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین اسلام کی تحفظ کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں صرف 259 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، لیکن ختم نبوت کے لیے کی تحفظ اور دفاع کے لیے جو اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اس میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے تھے، جن میں سے 700 جو ہے وہ قرآن کریم کے قراء حضرات تھے۔ تو اس سے بھی اس کا اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آگے ایک واقعہ آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک انصاری صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجتا ہے، قاصد بھیجتا ہے، اور وہ بدبخت اس کو پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ آیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں
کہ میں آپ کی یہ بات نہیں سن سکتا، میں بہرا ہوں، میں سن نہیں سکتا آپ کی یہ بات. یہی سوال وہ دہراتا ہے، اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کا جواب یہی دیتا ہے کہ میں آپ کی سوال، آپ کا جو آواز ہے وہ میں نہیں سن سکتا، آپ کا سوال میں سن ہی نہیں سکتا. تو اسی پر وہ سوال کرتا ہے اور اس کا ایک ایک عضو کاٹتا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ شہید ہو جاتا ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک اور تابعی ہے، وہ اسود عنسی جو ہے، اسود عنسی جو ہے وہ اس کے جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، یہ جلیل القدر بزرگ ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح ٹھنڈا کیا تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جب یہ تو مسلمان تو ہوئے تھے پہلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے. تو یمن میں جب اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے لوگوں کو جو ہے اپنی چالاکی اور دھوکے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا، تو ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے بلایا اور ان سے کہا کہ کیا تو یہ گواہی دیتا ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے آگے سے انکار کیا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی سوال اور جواب ہوتا رہتا ہے. جب وہ انکار کرتا ہے تو اس سے تو وہ اپنے جو اس کے جو چیلے ہوتے ہیں ان کو حکم کرتا ہے کہ ایک آگ جو ہے وہ بھڑکائی جائے اور اس پر تیل کو جو ہے نا وہ ایسے گرم کیا جائے کہ بالکل جو ہے وہ اس میں ڈالا جائے تو بالکل بوٹیا بوٹیا ہو جائے. لیکن جب آگ جلائی گئی تو اس میں حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈالا گیا تو وہ آگ بھی اس کے لیے ایسے ہی ٹھنڈا ہو گیا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن جب وہ بالکل سالم نکل آئے اس آگ سے تو اس کے جو پیروکار تھے اس ملعون کے، تو انہوں نے اس کے کہا کہ آپ اس طرح کرو، اس کو جلا وطن کرو، کیونکہ اگر یہ بات ہمارے جو ماننے والے ان کو پتہ چلے گا تو ان میں بھی ایک تشویش اور اس میں جو ہے ایک متذبذب ہو جائیں گے اس حوالے سے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو اس حوالے سے ان کو جلا وطن کیا گیا. وہ مدینہ تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے تو وہاں پر ان کو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحلت فرما گئے. وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے نماز پڑھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسجد میں تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک پہلی دفعہ دیکھا وہ شخص سے پہلے سے دیکھا نہیں ہے یہاں پر. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہے، کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے اس طرح بتایا کہ میں جو ہے فلاں یمن سے آیا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا وہاں پر جو ہمارا ساتھی تھا جن کو اسود عنسی نے جو ہے آگ میں ڈالا تھا، ان کے لیے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا؟ یہ سوال پوچھا. تو جب تک وہ جواب دیتے رہے تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ تو بہت ذہین آدمی تھے تو ان کا فہم جو ہے وہ کام کر چکی تھی کہ یہی وہ شخص ہے. تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ وہی شخص نہیں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں وہی شخص ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بوسہ، ان کے پیشانی پر جو ہے نا وہ بوسہ دیا. تو حضرات یہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس سے کہ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جو ہے وہ کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کی اہمیت کا. لیکن اس کی ابتدا تو ہمیں بھی چاہیے
ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ختم نبوت کا کیا معنی ہے، تو یہ ہر مسلمان کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے جو سلسلہ نبوت کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو، اگر آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ایسی ویڈیو جو ہے اس کے حوالے سے آگے اور بھی بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا پوری تحقیق جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔